رسول میں، غلامی رسول میں۔ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آل الطاہرین واصحابہ الراشدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ ذوق شوق عقیدت احترام محبت تعظیم کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی عزت و احترام و تکریم کے لائق پربردہ آغوش ولایت قاسم خوشبو عشق مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا پیر شاہ محمد اخرار صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور یہاں کے غیور وفادار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ذاکیہ مزکیہ راضیہ مردیہ مومنہ صالحہ راکعہ ساجدہ نیرہ ظاہرہ باہرہ صالحہ طیبہ طاہرہ بنت مصطفیٰ شہزادی کونین ام الحسنین قاسمہ جنت وارثہ جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی کنیزوں اور تمام اہل محبت میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنی لکھی ہوئی ایک نعت کی چند شعروں سے کرنا چاہتا ہوں کہ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، سر آپ کی عظمت پہ کٹانے کے لیے، سر آپ کی عظمت پہ کٹانے کے لیے ہے۔ یہ جلسہ یہ محفل یہ جلوس اور چراغاں، یہ جلسہ یہ محفل یہ جلوس اور چراغاں لجپال کا میلاد منانے کے لیے ہے۔ اور یہ راز بتاتی ہے ہمیں آیا تطہیر، یہ راز بتاتی ہے ہمیں آیا تطہیر کہ پاکی تو محمد کے گھرانے کے لیے ہے۔ یہ راز بتاتی ہے ہمیں آیا تطہیر کہ پاکی تو محمد کے گھرانے کے لیے ہے۔ اور اصغر کو اٹھاتے ہوئے شبیر یہ بولے، اصغر کو اٹھاتے ہوئے شبیر یہ بولے، یہ خون بھی اسلام بچانے کے لیے، یہ خون بھی اسلام بچانے کے لیے ہے۔ اور اس شاخ کے ہاتھوں میں جو شمشیر و سنا ہے، اس شاخ کے ہاتھوں میں جو شمشیر و سنا ہے، سرکار کے گستاخ مٹانے کے لیے ہے۔ غازی نے بتایا ہے ہمیں اپنی وفا سے، اتفاق ایسا ہے آج غازی ناموس رسالت ملک ممتاز حسین قادری صاحب کے عرس کا دن ہے، 20 جمادی الاولیٰ آپ کے عرس کا دن ہے۔ غازی نے بتایا ہے ہمیں اپنی وفا سے کہ یہ راستہ سرکار کو پانے کے لیے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، غازی تیرے جانسار، غازی تیرے جانسار، جب تک سورج چاند رہے گا۔ اور مکتہ میں لکھا ہے جو ان کے غلاموں میں، ساؤنڈ بھائی اس کی آواز تھوڑی پتلی کر کے کھول دیں، جو ان کے غلاموں میں
تیرا نام ہے سید، جو ان کے غلاموں میں تیرا نام ہے سید، تو کیر تیری اور بڑھانے کے لیے ہے، سر آپ کی عظمت پہ کٹانے کے لیے۔ جزاک اللہ، یہاں ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، عزتوں کو سلامت رکھے، اور اس حال میں آپ میلاد کا جشن منا رہے ہیں، میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں وہاں سے اٹھ کے یہاں اس لیے بھی آیا، یہاں آئمہ آل بیت اطہار کے نام لکھے ہوئے ہیں، جو ان کے سایہ کرم میں آ جاتا ہے وہ رحمت کے بھرم میں آ جاتا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی ان کے سائے میں رکھے، اور قبر میں بھی ان کے سائے میں رکھے، اور میدان حشر میں بھی ان کے سائے میں رکھے۔ آپ کے حوصلے کوئی پست نہیں کر سکتا۔ جتنی بھی شمر کی اولاد ہے اور جتنے بھی یزیدی فکر کے ترجمان ہیں، وہ ہزاروں کچھ تو خون کے بازار گرم کریں، وہ حضرت لال شہباز قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدس سرہ العزیز کے ملنگوں کو، ان کے چاہنے والوں کو، ان کے دیوانوں کو، ان کے عشق کے پروانوں کو بے شک خان و خاک و خون میں نہلا دیں، بے شک ان کی بوٹیاں بکھیر دیں، ان کے جسم کے چیتڑے اڑا دیں۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حسینی فکر دب جائے گی؟ حسین اور حسین کے نوکر دبنے کے لیے نہیں آئے، چھانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ دبنے والے نہیں ہیں۔ ان میں سے کسی کے بازو کٹتے ہیں تو ان کو عباس کے بازوؤں کا سہارا مل جاتا ہے، ان میں سے کسی کی چھاتی میں گولیاں لگتی ہیں تو انہیں علی اکبر کی چھاتی یاد آ جاتی ہے، ان میں سے ماں کے کسی کلیجے کا ٹکڑا بچہ تڑپتا ہے تو انہیں علی اصغر کی آہیں یاد آ جاتی ہے، اور ان میں سے کسی کی بوٹیاں بکھرتی ہیں تو ان کو آنو محمد کی بوٹیاں یاد آتی ہیں، کسی کی گردن کٹتی ہے تو شہزادہ رسول کا موقع نیزہ پر چڑھا ہوا سر یاد آ جاتا ہے، اور دنیا والوں کو یہ اپنے خون کے قطروں سے پیغام دیتے ہیں، یہ عزم حسین ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ محبت رسول ہے۔ اس آواز کو کربلا میں یزید نہ دبا سکا، آج پاکستان میں کوئی پلیت بھی نہیں دبا سکا۔ جو صرف تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ نہ بولیں، جو حضور کی محبت کی خیرات لینے کے لیے آئے ہیں وہ ضرور بولیں۔ جو حضور کی محبت کی خیرات لینے، یہ سارا رونقیں تو حضور کا صدقہ ہے، یہ ساری عزتیں حضور کا صدقہ ہے، یہ ساری رانائیاں حضور کا صدقہ ہے، یہ ساری چمن آرائیاں حضور کا صدقہ ہے، یہ پیر حضور کے در کا صدقہ، یہ فقیر حضور کے در کا صدقہ، یہ ثنا خان حضور کے در کا صدقہ، یہ حفاظ حضور کی نگاہ کا صدقہ، یہ قاری حضور کے در کا صدقہ، یہ آل محبت حضور کے در کا صدقہ، یہ گلیاں رسول کا صدقہ، یہ بستیاں حضور کا صدقہ، یہ علاقے حضور کا صدقہ، یہ نخلستان حضور کا صدقہ، یہ بیابان گلستان حضور کا صدقہ۔ سرکار نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو عالم لاہوت و جبروت و ہاہوت و ملکوت و ناسوت کا خبر نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو جنید شاہ صاحب یہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل کا پتہ نہ چلتا، حضور نہ ہوتے نہ پیر و جوان ہوتے، حضور نہ ہوتے نہ جن و انسان ہوتے، حضور نہ ہوتے رف نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے کوئی دور نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے بیت المعمور نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے آپ کے چہرے پر نور نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ کا سرور نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو یہ ذکر حضور سیدی مرشدی سیدی مرشدی سرکار کی آمد، پٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ یہ جنت حضور کا صدقہ، یہ حور حضور کا صدقہ، یہ غلمان حضور کا صدقہ، یہ آدم حضور کا صدقہ، آدمیت حضور کا صدقہ، نوح حضور کا صدقہ، آپ کی کشتی کا کنارہ حضور کا صدقہ، قوم کو نوح کا سہارا حضور کا صدقہ، ابراہیم حضور کا صدقہ، اسماعیل حضور کا صدقہ۔ حضور نہ ہوتے تو حسن یوسف نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے زود عیسیٰ نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے جمال موسیٰ نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے جلال موسیٰ نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے سجدہ یعقوب نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے صبر ایوب نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے سلطنت ادریس نہ
ہوتی حضور نہ ہوتے نغمہ داؤد نہ ہوتا حضور نہ ہوتے شمس و قمر نہ ہوتے حضور نہ ہوتے شجر و حجر نہ ہوتے حضور نہ ہوتے خشک و تر نہ ہوتے حضور نہ ہوتے پیر و پر نہ ہوتے حضور نہ ہوتے شجر و حجر نہ ہوتے حضور نہ ہوتے 14 طبقات نہ ہوتے حضور نہ ہوتے شجرات نہ ہوتے حضور نہ ہوتے کل کائنات نہ ہوتی حضور نہ ہوتے یہ آبشاریں نہ ہوتی حضور نہ ہوتے یہ درختوں کی قطاریں نہ ہوتی حضور نہ ہوتے صلی اللہ کی پکاریں نہ ہوتی میری جان ٹوٹ جائے گی اور بات ختم ہو جائیں گے لے جا دم توڑ دے گا منت مصطفیٰ کا ہر قضا نہیں ہو سکتا نعت مصطفیٰ کا وہ قضا نہیں ہو سکتا میں دستک دینا چاہتا ہوں چراغ گولڑا حضور شاہ نصیر ملت کے آستانے پر شاہ نصیر الدین نصیر گولڑوی نے بات ختم کر دی کہ کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا کونین میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا اور آیا تو محمد کا سہارا نظر آیا یہ گلیاں آباد اس لیے ہیں کہ مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا پیار سے بولے پیار سے بولے یہ گھروں میں برکت اس لیے ہے کہ مدینے والے کا ذکر ہو رہا ہے یہ رانائیاں اس لیے ہیں کہ سرکار کا ذکر ہو رہا ہے رب کعبہ کی قسم گناہگار سہی خطاکار سہی میں امام الفقراء سلطان الاسقیاء شہنشاہ پیروبر امام بری سرکار کے آستانے کا خطیب ہونے کی حیثیت سے میں بغاندے بول اعلان کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم گناہگار ہیں خطاکار ہیں مگر اس بات پر ہم نشان معیار ہیں اور سر پر سجود ہیں کہ اللہ نے ہمیں غداروں کی صف میں پیدا نہیں کیا کملی والے کے وفاداروں کی صف میں پیدا حضور کے لاکھ گناہگار سے ہزار خطا کر سکتا اور تو روایت سناؤں میں مسند امام احمد بن حنبل کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور یہاں رک کر میری بات سن لو جن جو فتنہ کرنے والے فساد کرنے والے انتشار کرنے والے لڑانے والے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں کھڑے ہو کر حضور کعبے کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں فرمایا کعبہ سن لے تیری بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت ہے بڑی شان ہے وَإِنَّ حُرْمَةَ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ مِنْكَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فرمایا ایک بندہ مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں تو اس سے بھی زیادہ ہے کسی کو حقیر نہ سمجھیں کسی کو کمتر نہ سمجھیں کسی کو کمتر نہ سمجھیں کسی کو حقیر نہ کسی کے حال پہ طنز کر میں تو خود چشتی ہوں چشتیوں کی تو فکر ہی یہ ہے خواجہ غریب نواز کی کہ نہ کسی کے حال پہ طنز کر نہ کسی کے رقص کا مذاق اڑا جسے چاہے اس کو نواز دے یہ مزاج یار کی بات ہے یہ مزاج یار کی بات ہے کوئی آیا پا کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے ابو جال قدموں میں رہے دیکھتا رہے محروم رہتا ہے اویس نے رخ بھی نہ تکا ہو اویس کرنی نے صرف نام سنا ہو وہاں سے زلفوں پہ قربان ہو جاتا ہے وہاں سے فدا ہو جاتا ہے وہاں سے نثار ہو جاتا ہے تیرے شہر کو آمن جی یاد ہے بے پر بسے سنجوک کی تھاں تیرے شہر کو آمن جی یاد ہے بے پر بسے سنجوک کی تھاں تیرے شہر دی پاک فضامہ کت اسا اجڑے پجڑے لوک کی تھاں میرے لب تقبیل دے قابل نہیں نہ لینت ہر دی نوک کی تھاں اتھا سکدے نے جامی وانگ زفر اسا منہ کالے تیری جھوک کی تھاں عشق کا مقام اپنا ہوتا ہے محبت کا مقام اپنا ہوتا ہے جس بلال کو کوئی ساتھ بٹھاتا نہ تھا ساتھ کھلاتا نہ تھا اور عرب کا دستور کیا تھا سنو بون والو عرب کا دستور کیا تھا جس برتن میں کتے کو کھانا ڈالتے اسی برتن میں غلام کو کھانا دیتے تھے یہ طریقہ تھا بلال جب باہر نکلا مدینہ اوقاز کے بازار سے مڑا نظروں کا سلسلہ رخ مصطفیٰ سے جڑا اور حضور کو دیکھا تو صحیح نظر دیکھنی تو یاد ہے چہرے پر نظر ڈالنا تو یاد ہے ہٹانا یاد نہیں نظر انہیں دیکھنے گئی تھی
پلٹ کر نہیں آئی، نظر انہیں دیکھنے گئی تھی، پلٹ کر نہیں آئی، شاید ان کے قدموں پہ قربان ہو گئی ہوگی، قربان ہو گئی یہ نظر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں، مگر استثار یہ کرتا ہوں، ایک وقت وہ آیا بلال دن پر حضور کے ساتھ ہے، رات کو آیا، معیہ نے بھیجا تھا سودے کے لیے، کہا بلال سودا، فرمایا ہو گیا ہے۔ بلال سودے کے لیے بھیجا تھا، میں تیرا مالک ہوں، سودا، ہاتھ میں زنجیر کا کوڑا پکڑا ہوا ہے ہو گیا ہے۔ میں کہا کدھر؟ ان کا آج وہ سودا کر کے آیا ہوں، قیامت تک آنے والے تاجر اور بزنس مین میرے سودے کو خراج نیاز سلام محبت پیش کریں گے۔ کیا سودا کیا؟ ان کا دل نبی کے قدموں میں ڈال کے آ گیا ہوں، بدلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال گیا۔ اٹھا بلال کو معیہ نے دے مارا، مکے مارے، آپ کے دانت شہید ہو گئے، اونٹ پھٹے، رخسارے پھٹ گئیں، کپڑے پھاڑ دیے، نیچے گرایا، مار 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 کے لہو لہان کیا گیا۔ ابو جال جیسے بدبخت کو بھیجا، پیغام بھیجا تم بھی آ جاؤ۔ بلال نے بھی آج محمد کا دامن پکڑ لیا ہے۔ یہ بھی اگر یہ غلام اس طریقے سے اور نبی کا غلام بن گیا تو کل تو سارے ہی بن جائیں گے۔ حضرت بلال کی گلے میں رسی ڈالی گئی، طبقات الکبریٰ شافیہ میں گھسیٹا گیا، چوک چوراہے میں لایا گیا، حضرت بلال کے لیے کوئلے جلائے گئے، کوئلے جلا کے آپ کو لٹایا گیا، آپ کا کرتا بچا کو کرتا جلا، پھر آپ کا چمڑا جلا، پھر آپ کا گوشت جلا، پھر آپ کی پسلیوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی، زندہ انسان کی میں بات کر رہا ہوں، چربی پگھلی، کوئلے بھجے، بلال کو کھینچ کے اٹھایا گیا، آپ کی پسلیوں کی ہڈیاں ننگی نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کو دل کے بل لٹایا جائے، حضرت بلال کو اب سینے کے بل لٹایا گیا، اس نے کہا زنجیر گرم کرو۔ امیہ کے کہنے پر جلاد نے زنجیر گرم کی، کڑیاں سرخ ہو گئی، زنجیر لال ہو گئی، تو اس نے لہرا کر زنجیر ہوا میں حضرت بلال کی پسلیوں پر ماری۔ بورڈ میں سننے والے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے عزیزوں، سننا ذرا کلیجہ تھام کر، دل ہاتھ میں رکھ کر سننا، توجہ کر کے سننا۔ بلال کی پسلیوں پر زنجیر کا وار ہوا، فتبسم بلال، بلال مسکرا پڑے، ہنس پڑے، آنکھوں میں چمک آ گئی، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، ہونٹوں پہ بشاشت آ گئی۔ ابو جان کہنے لگا لما تبسمتا، مسکراتا کیوں ہے؟ ٹھوکر لگے بندہ گریا کرتا ہے، روتا ہے، زاری کرتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، اور تیرے چمڑا جل گیا، گوشت جل گیا، ہڈیاں ننگی نظر آ رہی ہیں، وار ہوتا ہے، ہنستا ہے۔ بلال نے کہا یہ سودا مہنگا نہیں ہے، فاصلے مٹ جاتے ہیں، پردے اٹھ جاتے ہیں، کہنا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا سودا یہ ہے کہ ادھر میری پسلیوں پر جلاد کے زنجیر کا وار ہوتا ہے، ادھر بغیر پردے کے مجھے محمد کے چہرے کا دیدار ہوتا ہے۔ میں حضرت سے دعا لینے کے لیے پڑھ رہا ہوں شعر۔ بلال کہتے میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، ہجر اچھا ہے میری جان نہ وصال اچھا ہے، ہجر اچھا ہے میری جان نہ وصال اچھا ہے، ارے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ ظاہری طور پر تختوں پر بیٹھنے سے بندہ نہیں جیتتا، دلوں سے نکل دلوں میں راج کرنے سے بندہ جیتتا ہے۔ یزید کی حکومت تخت پر تھی، حسین دل کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، مگر وقت جانتا ہے کہ یزید ملعون کی حکومت ختم ہو گئی، سلطنت ختم ہو گئی، مگر آج بھی بندہ مومن کے کلیجے پر حسین کی حکومت ہے، بندہ مومن کے دل پر حسین کی حکومت ہے، بندہ مومن کی روح پر حسین کی حکومت ہے، بندہ مومن کے ایمان کی دنیا کا بادشاہ حسین ہے، اسلام کی دنیا کا شہنشاہ حسین ہے۔ اور آج بھی در نجف سے بارگاہ غسل برا سے آواز آتی ہے، نبی کا نور نظر زہرا کے دل کا چین راضی ہو، یہ لازمی ہے، شعیب مشرقین راضی ہو۔ بتا دیا یہ نبی نے طویل سجدے میں نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن کو نبی نے اونچا کیا ہو، جن کو
नबी ने ऊंचा किया हो। मैं बड़े धड़ल्ले से ये बात कहना चाहता हूँ, सबकी अजमतों को सलाम, सहाबा की अजमतों को सलाम, आले बैत की अजमतों को सलाम, सारे प्यार वाले यहाँ जमा हैं, प्यार वाले जो औलिया से मोहब्बत करने वाले, वक्त का तकाजा है उनको जमा होना पड़ेगा। यजीदी फिक्र का कला कमा करने के लिए जमा होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। मेरी बात सुन लो, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी की इज्जतों को सलाम। मगर मुस्तफ़ा के कंधों पर अगर जिब्रील ने चढ़ा हुआ किसी को देखा, वो अली को चढ़ा हुआ देखा है, वो अली को चढ़ा हुआ देखा है। जब मुस्तफ़ा मैं अर्ज करना चाहूँ कि एक बंदा के ना असल में पता है कि हुजूर ने अली को क्यों कंधों पर चढ़ाया, कि बाद बंदे कहने लगे इसलिए चढ़ाया कि नाउज़ बिल्लाह सरकार का कद छोटा था, कि अली तुम कंधों पे चढ़ जाओ, ये बड़े जो बोतल तुम गिरा दो। मैंने कहा तेरे अंदर ये तकब्बुर का पुत है, तो जो अली के दरवाजे का तुझे गदागर बनने नहीं देता, फकीर से सुन ले। मिशकात में क्या हदीस मौजूद नहीं कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सलातुल कुसूफ पढ़ाई, दिन में सूरज गिरन लग गया, सलातुल कुसूफ हुजूर ने सहाबा इकराम को पढ़ाई, और नमाज में हुजूर ने हाथ आगे बढ़ाया फिर पीछे किया। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह रअई नाका फी सलात कअन्नका तनावन तशय्यन, हुजूर ने हमने नमाज में देखा आप किसी चीज को पकड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हुक्म तो ये है क़याम में हो, आले इल्म की तवज्जो चाहूँगा, क़याम में हो तो नज़र सजदे की जगह पे होनी चाहिए, और रुकू में हो नज़र पाँव पे होनी चाहिए, सजदे में हो नज़र नाक की हड्डी पे होनी चाहिए, तशहुद में हो नज़र गोद में होनी चाहिए, सलाम फेरो नज़र दाएं बाएं कंधे पे होनी चाहिए। ये तो है ही नहीं, इमाम को चेहरे पर नज़र होनी चाहिए। सरकार ने ये नहीं पूछा कि तू नमाज पढ़ रहा था या मेरे हाथों को देख रहा था, हुजूर को खबर थी मुनाफिकों की नमाज और होती है, आशिकों की नमाज। वक्त को थोड़ा मैं वक्त बचाना चाहता हूँ, या अगर मैं ये कहूँ मेरी नमाज है यही, मेरा क़याम है यही, मेरी नमाज है यही, मेरा क़याम है यही, कि मेरी नज़र के सामने, मेरी नज़र के सामने जलवाए रूए यार हो। मेरे उस्ताद करीम हुजूर मुस्लिम उम्मत क़िबला आलम पीर सैयद हसीनुद्दीन रज़ा जो हजरत के भी उस्ताद हैं, मेरे उस्ताद हैं, जिन्होंने रात को खिताब करना है उनके भी उस्ताद हैं, ये सारे महंगे पड़े हुए हैं। वो फरमाया करते हैं सजदा करना हो तो यूं कर, सर हो सजदे में पड़ा, सर खुदा के वास्ते, दिल मुस्तफ़ा के वास्ते। हुजूर ने अली मुर्तज़ा, उनका आप हाथ बढ़ा रहे थे, क्या पकड़ा, फरमाया उरीदुल जन्ना, मैं जन्नत को देख रहा था, फ़अख़ज़्तु मिनहा उनक़ूदन, मैंने जन्नत के बाग में से एक अंगूर के गुच्छे को पकड़ लिया, उसको लेके आता लअकलतुम वकलतुम मा बक़ियत दुनिया, तुम जब तक दुनिया बाकी है उसको खाते रहते, वो ख़त्म ना होता। मैंने कहा जैसे लंगर से नबी का हाथ लग जाए वो खत्म होता है, नबी का लंगर खत्म का तो कभी नहीं होता, नबी का लंगर खत्म नहीं होता। फरमाया अब की बात ये जन्नत कहाँ है, हुजूर खड़े मदीने में, what is the distance between earth and heaven, what is the distance between earth and moon, what is the distance between earth and stars, what is the distance between earth and paradise। जन्नत पहले आसमान का फासला कितना है हम नहीं जानते, फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां सिदरतुल मुंतहा, कुरान बोला इंदहा जन्नतुल मावा, वहां आगे जन्नत है। जो नबी मदीने में खड़ा होकर हाथ उठाए जन्नत में हाथ पहुंचा दे, वो काबे में खड़ा होकर भूतों तक हाथ नहीं पहुंचा सकता। जवाब दीजिए असल में वजह क्या है? वजह अली को नवाजना है, वजह अली को इज्जत देना है, वजह अली को वकार देना है, वजह अली को उठाना है, ताकि पता चल जाए अली वो है जिसको नबी ने उठाया है, अली वो है जिसको नबी ने ऊंचा किया है, अली वो है जिसको नबी ने बुलंद किया है, अली को नबी ने ऊंचा किया है, और कयामत तक कोई नीच अली को नीचा नहीं कर सकता। जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती।
زمانے سے لال شہباز علی والے، وری سرکار علی والے، غوث پاک علی والے، غریب نواز علی والے، داتا پیا علی والے، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگوں، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں ہے۔ میں روایت وہ پیش کر رہا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے، کعبہ طواف شروع کیا حضور نے، شاید آپ کے نظر میں عام بندوں کی نظر میں مسلم عام نمبل میں ہے، طواف شروع کیا، سرکار کے آگے ایک دیہاتی عرابی گورے کالے رنگ والا، لمبے قد والا، چپٹی ناک والا، موٹے ہونٹوں والا طواف کر رہا ہے، حضور اس کے پیچھے پیچھے، وہ جو ہی حجر اسود کے پاس پہنچتا کہتا یا کریم، خطیم کے پاس جاتا یا کریم، میزاب رحمت کے نیچے جاتا ہے یا کریم، رکن شامی کے پاس جاتا ہے یا کریم، باب کعبہ پہ جاتا ہے یا کریم، سرکار پیچھے پیچھے وہ سن رہے ہیں، وہ کہتا ہے یا کریم، حضور فرماتے ہیں یا کریم، وہ مڑ کے حضور کو دیکھتا ہے پھر چپ ہو جاتا ہے، آگے جا پھر کہتا ہے یا کریم، حضور بھی کہتے ہیں یا کریم، وہ پھر مڑ کے دیکھتا ہے، غصے سے اگلے خطیم کے پاس پہنچا، پھر حضور اس نے کہا یا کریم، حضور نے فرمایا یا کریم، وہ مڑ کے کہتا ہے کہ تم سونا نہ ہونے ہیں، اب بھی ہمیں تو اتنا سونا نہ ہوئے ہیں نا، تیرے چہرے چو نور دیاں لاٹاں بھی نکل دیاں نے، اکھیں چو تیرے کوئی نور دی نکلدا ہے، تیرے مسکرانے تے کعبہ روشن ہو جاندا ہے، تیری تو بول ساما لینے تے خوشبو بھی کر جاندی ہے، تو اگر اتنا سونا نہ ہوئے ہیں نا تو میں تیری شکایت اپنے نبی نال کراں، میں نبی کے ساتھ شکایت کرتا ہوں۔ سرکار کا دیکھو حضور نے فرمایا اتعرف نبیوں کا، تو اپنے نبی کو جانتا ہے؟ کہتا ہے لا عارف ہوں، میں ان کو جانتا تو نہیں، ان کا ذکر سنا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ اور کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، پیار سے پڑھ لو، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ان کا جانتا ہے نبی کو نہیں جانتا، فرمایا شکایت کچھ کر کے، فرمایا پوچھ لوں گا، سرکار نے فرمایا انی اللہ کا تجھے مبارک ہو، انا نبیوں کا و رسولوں کا محمد، میں تیرا نبی اور رسول جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے میں وہی محمد ہوں۔ کعبہ سامنے ہے وہ نو بہار، میں حضرت آپ سے دعا لینے کے لیے پڑھتا ہوں، کوئی ان کے لیے کہتا ہوں کوئی آپ کے لیے، سامنے ہے وہ نو بہار، دل ہے سجدے کو بے قرار، ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ گر گیا سجدے قدموں میں گر گیا، میرے آقا نے اٹھایا، جبریل حضور کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ میں پیغام لے کر آیا، یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے اس کو بتا دیں میں تیرا حساب لوں گا، میں تیرا حساب لوں گا۔ سنو جھوم جانا اگلی بات سن کر، دے تیرا حساب، اللہ کا پیغام آئے، کعبے میں آئے، حضور کی زبانی آئے کہ میں تیرا حساب لوں گا، بندہ کتنا ڈر جائے، وہ بھی تھا نا قدم مصطفیٰ میں گرا ہوا، پریشانی اس کو جس کے جن دی کنڈی تے سائیاں دا ہاتھ نہ ہوئے، جس کا سلسلہ نہ ہو، جی وہ پریشانی تو اس کو چھت پہ چڑھ سکتا نہیں، کوئی بھی زینہ چھوڑ کر رب کو پا سکتا نہیں، کوئی مدینہ چھوڑ کر۔ اس نے کہا حضور رب یہ کہتا میں تیرا حساب لوں گا، فرمایا جبریل کو کہہ دے میں بھی رب کا حساب لوں گا۔ سننا ہی لگا میں بھی رب کا، تو کس بات کا حساب لے گا؟ جبریل رب پوچھ رہا ہے تو کس بات کا حساب لے گا؟ فرمایا وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا، میں اس کی عطاؤں کا حساب لوں گا، وہ میری عمل کا حساب لے گا، میں اس کے فضل کا حساب لوں گا، وہ میری کردار کا حساب لے گا، میں اس کے فضل و احسان کا حساب لوں گا، وہ میری گناہوں کا حساب لے گا، میں اس کی رحمت اور شفقت عنایت کا حساب لوں گا۔ جبریل آیا، کعبے میں پیغام سنایا، اے حبیب اس کو کہہ دے میں تیرے گناہوں کا حساب نہیں لیتا، تو میری رحمت کا حساب نہ نہیں لینا، جا میرے نبی کے صدقے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا کر دے۔ جی آپ بتاؤ، جو حضور کے قدموں میں لگا ہو تو رب کی طرف سے اس کو جنت کے پیغام آتے،
सब चीज तब्दील कर देना। खून वालों, ए सफेद दाढ़ियों वालों, ए नौजवानों, ए छोटे बच्चों, मगर नबी से निस्बत न तोड़ना। आज इज्जतें हैं तो हुजूर के दर की वजह से, इज्जतें हैं सरकार के कदमों की वजह से हैं। कौन जानता था उस सिपाही को, कौन जानता था? मैंने खुद सैयदों को कदम चूमते हुए देखा, मैंने अपने हाथों से उनको गुस्ल दिया है। और मैं ये कहूँ आपको, मैं जब उनके चेहरे पर पानी डाल रहा था, मैं खुद हाजी मुमताज हुसैन कादरी को मुस्कुराते हुए देखा। मैं इस बड़े मिलाद के जलसे में ये बात कह रहा हूँ, यहाँ मैं झूठ बोलूँगा। आज उनके उसके मौका पर याद करूँ कि छाती से खुशबू आती थी, सांसों से खुशबू आती थी, इसलिए जाते हुए वो पढ़ के गया, करबला के जान निसारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम। जो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलाम पढ़ता है, अल्लाह उसको रुसवा नहीं करता, इज्जतें देता है। मैं इस बात पर बात खत्म करता हूँ। वोट वालों, ज़माना बदल जाए तो छोड़ देना, नबी से ताल्लुक न तोड़ना, मीलाद से ताल्लुक न तोड़ना, हुजूर की याद से ताल्लुक न तोड़ना, हुजूर के साहब औलाद से ताल्लुक न तोड़ना। याद रखना, करम आज बालाए बम आ गया है, सुबह पर मोहम्मद का नाम आ गया है, दरूदों की बारिश है, दोनों मकामे गया अंबिया का इमाम आ गया है। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े मेशर, वसीला मोहम्मद का काम आ गया है। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। मजा जब है सरकार मेशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। हमारे वाह जी वाह, शाह